ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کلیمنا صلی علی عطر و گلاب سے منہ کو دو اور حب نبی بھی دل میں ہو، اس کے بعد یوں کہو صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، معراج شریف کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے، یہ والا جمعہ اور اگلا جمعہ اسی پر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم موضوع کو شعبان کی طرف لے کر چلیں گے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، جس نے سیر کرائی۔ ذرا لفظ کو غور کیجئے گا، جس نے کرائی، جس نے کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلا تنوین کے ساتھ ہے، لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ عزیزان گرامی قدر، لے جانے والا ہر کمزوری سے پاک ہے، اور وہ فرماتا ہے میں نے کروائی سیر۔ کسی کو دعوت دی جائے نا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے،
بہت تیز ترین دور ہے. پہلے لوگ، اب تو پرنٹنگ پریس جو کارڈوں کا کام کرتے تھے بیچاروں کا کافی حد تک کام ٹھپ ہوا پڑا ہے، وزٹنگ کارڈ کی حد تک رہ گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اب نیٹ پر شادی کارڈ ڈیزائن کیا جاتا ہے، دعوت نامہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، اسے واٹس ایپ پہ میسج کر دیا جاتا ہے، لو جی پورے گروپ کو کہ جی آپ کو دعوت آ گئی. ای میل کی شکل ہے، ای میل کی ایک شکل ہے، ایک واٹس ایپ کی، یہ بھی ای میل ہی ہے، اور ایک شکل یہ بھی ہے ٹیلی فون کال. کسی کو کال کر کے کہا جائے کہ آپ میرے پاس آؤ نا، آپ کی دعوت ہے. ایک تو دعوت کا طریقہ عام طور پہ یہ ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا پروٹوکول کا خیال کیا جائے. مثال کے طور پہ حاجی صاحب نے گھر میں محفل کروائی، انہوں نے سب کو واٹس ایپ کر دیا کارڈ کہ آپ نے میرے گھر میلاد مصطفیٰ ہے تو آپ نے آنا ہے. انہوں نے مجھے کال بھی کی اور کہا کہ آپ نے آنا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے گاڑی بھیج دوں گا. باقیوں کو تو گاڑی کا نہیں کہا. یہ عام آنے والوں سے تھوڑا خاص پروٹوکول ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کو اپنے گھر بلانا ہے. اب ان کا پروٹوکول تبدیل ہو گیا. پہلے کہا، مجھے کہا کہ میں گاڑی بھیجوں گا، اب کہا کہ حضور آپ تشریف لائیں گے، جب گاڑی لینے آئے گی ساتھ میں فلاں 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 بندہ ہوگا جو آپ کو ریسیو کرنے آئیں گے، اور اس کے بعد آپ کو اسی انداز میں واپس چھوڑنے کے لیے بھی آئیں گے. اب انہوں نے چاہا کہ میں تھوڑا سا اور ان سے بڑے بندے کو بلاؤں، ان کے استاذ، ان کے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء فخر الصلحاء یادگار اسلاف حافظ عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کو بلانا چاہتا ہوں. تو اب اس کے لیے پروٹوکول اور بڑھ گیا. پروٹوکول کیا بڑھا؟ انہوں نے کہا کہ جی حضور میں خود لینے آؤں گا، ساتھ گاڑی ہوگی، اور خود چھوڑنے آؤں گا. جیسا بلانے والا جس کو بلاتا ہے اس کی حیثیت مقام و منصب کے مطابق اس کے پروٹوکول کا اہتمام کرتا ہے. اسی طرح جب رب نے چاہا موسیٰ کو یا اپنے ملاقات کے لیے بلائے تو موسیٰ کو بلایا طور پر. موسیٰ جانے والے اکیلے، بیٹھنے والے اکیلے، باتیں کرنے والے اکیلے. اور جب باری آئی میرے مصطفیٰ کی، رب نے کہا، رب چاہتا اگر عام بلانا چاہتا تو رب 70,000 کو سلام کرنے کے لیے صبح بھیجتا ہے، 70,000 کو شام بھیجتا ہے. ان فرشتوں کو کہتا کہ جاؤ میرے محبوب کو جلوس کی شکل میں لے آؤ. نا، رب نے ایسا نہیں کیا. رب نے کہا جا جبریل تو جا، سواری بھی تو نے میرے پاس سے لے کر جانی ہے. براق کی شکل میں سواری کو بھیجا گیا. جبرائیل ہاتھ باندھے کھڑا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے. اور بات یہیں ختم نہیں کی، کہ جبریل تو لے آ. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سیر کروانے کے لیے ہم خود لے کر گئے ہیں. یار وہ کون سی سیر ہوتی ہے؟ میزبان ہو ہی نہ.
میں نے پوچھا حافظ صاحب رب کہاں ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ رب کہاں ہے؟ حافظ صاحب کہتے ہیں جی مجھے باقی تو پتہ نہیں ہے، باقی میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ میری شاہ رگ سے زیادہ قریب، اور کہاں کہاں ہے میں یہ نہیں جانتا، مجھے اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تیرے قریب تو ہر سانس کے ساتھ ہو، اور میرا مصطفیٰ اکیلا معراج پہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب مصطفیٰ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا؟ ہجرت کا وقت ہے، غار ثور ہے، اگر دشمن تھوڑا سا بیٹھ کر دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں، بیٹھ کر دیکھیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا تھوڑا دل میں ڈر ہے دشمن دیکھ نہ لے، ذہن میں یہی ہے نا کہ بیٹھے گا تو دیکھ لے گا، اب کھڑے ہو کر تو غار کی تلاشی ہوتی نہیں، کھڑے ہو کر تو تلاشی ہوتی نہیں، یا بیٹھے گا یا اندر گھسے گا، دو ہی کام ہے نا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا فکر کیوں کرتا ہے، آپ اور میں دو ہی نہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ سفر ہو مکہ سے مدینہ کا، سفر ہو مکہ سے مدینہ کا تو رب تنہا نہ چھوڑے، سفر مکہ سے شروع ہو کر مکان لا مکان کا ہو تو حضور تنہا جائیں، حضور تنہا جائیں؟ نہ، میرا اللہ بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھا، اور سیر کرائی، اور بھائی کوئی کروانے والا ہوگا تو کروائے گا نا۔ پہلے پوچھیں جبرائیل جو ہے یہ سیریں کرتا پھرتا ہے؟ ایک بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جائے پیغام دے کر آ جائے، وہ پھر آ کے حاضر ہے، کبھی پھر حکم نہ ہو جائے، اپنے مقام پر حاضر ہے، اسے سیر کی تو فرصت ہی نہیں۔ موقع تو اب ملا ہے، موقع تو اب ملا ہے مصطفیٰ کی معیت میں، اور وہ بھی ایک حد تک۔ جب حضور سدرہ پہ پہنچتے ہیں جبریل رک جاتا ہے، کیا جبریل کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں بھی آگے سیر کروں، میں بھی مصطفیٰ کی معیت میں ہوں؟ لیکن نہ، یہ ملاقات تھی نا، اپنے رب نے ملاقات کے لیے بلایا۔ اعتراض کرنے والے بھی اللہ نے کمال کھوپڑی عطا کی، یعنی وہ بات نکالیں گے، کہتے جناب جب اللہ ساتھ تھا تو یہی ملاقات کر لیتا نا، معراج پر بلانے کی ضرورت کیا تھی، اتنا سفر کروانے کی محبوب کو ضرورت کیا تھی؟ یہ ناداں یہ نہیں سمجھتا خاص باتیں تنہائی میں ہوتی ہیں، خاص باتیں تنہائی میں ہوتی ہیں، اور وہ سب کچھ جو اس کی خدائی میں ہے، جسے مصطفیٰ کے لیے سجایا گیا بنایا گیا، اسے دکھانا نہ تھا؟ اسے دکھانا بھی تو تھا کہ دیکھنے والا دیکھے تو صحیح، جس کے لیے سارا کیا ہے، اس کے لیے وہ مقام چاہیے جہاں اور کوئی مقام نہ ہو، وہ وقت چاہیے جہاں وقت نہ ہو، وہ لمحہ چاہیے جس لمحے میں کوئی لمحہ نہ ہو، بس وہی ہو وہی ہو وہی ہو، اور کچھ نہ ہو۔ وہ مقام چاہیے تھا، جیسے کوئی ملاقات کرتا ہے نا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اہتمام کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، تو رب نے بھی اپنی شان کے مطابق اس کا اہتمام کیا۔ یہ وہ سفر ہے رہتی دنیا تک نہ پہلے کسی کو نصیب ہوا ہے نہ بعد میں کسی کو ایسا سفر نصیب ہوگا۔ فرماتا میں لے گیا، میں لے گیا، کہتا ہے کہ جب وہاں مکان نہ تھا، جب وہاں مقام نہ تھا تو کس مقام پر لے گیا؟ جہاں وقت نہ تھا تو کس وقت میں لے گیا؟ ان کا یہ کیسی بات کر دی؟
یہ کیسی بات کر دی؟ کہتے ہیں جناب جب براق چھوٹا تو پھر سواری رف رف، جب سواری یہ رف رف چھوٹی تو پھر کیا تھا؟ ان کا وہ عالم غیب تھا، وہ عالم غیب تھا، تو پھر وہاں پہ کون سی سواری تھی؟ ان کا یہ سواریاں تو نوازنے کے لیے تھیں، مصطفیٰ کے لیے تو یہ سواریاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کا وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے اپنے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھا اور آگے سے آواز آئی ادنو منی، محبوب قریب ہوا۔ جو اپنے پاؤں پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہے وہ کیسے چلتا ہوگا؟ اگر تیری عقل میں آ جائے تو پھر معجزہ کس چیز کا نام ہے؟ اور جو حضور فرماتے ہیں مجھے 72 دفعہ ندا آئی کہ محبوب اور قریب ہوا، اور قریب ہوا۔ مجھے بتائیں جانے کی رفتار کیا ہوگی؟ جن کے سیر کی رفتار اتنی ہے کہ وہ مکہ سے مسجد حرام سے چلیں، مسجد اقصیٰ تک جائیں، مکالا مکان سے ہو کر آ جائیں، کنڈی بھی ہل رہی ہو، پانی بھی چل رہا ہو، بستر بھی گرم ہو، جس کے سیر کا عالم یہ ہے جب رب حکم دیتا ہوگا کہ محبوب قریب ہوا، جانے کا عالم کیا ہوگا؟ رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر آگے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ خاص قرب جب وحی کی خالق حقیقی نے اپنے عبد مکرم کی طرف، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ جو میں جانتا تھا وہ تو جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا وہ بھی جان لیا۔ ہم تو ابھی نور و بشر کے جھگڑے سے نہیں نکلے، نور و بشر کے جھگڑے سے نہیں نکلے۔ ہمیں کیا خبر کہ مصطفیٰ کے معراج کی شان کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ اصل میں خواب ہوئی تھی، یہ خواب میں ہوئی تھی، یہ رات جو معراج ہوئی ہے نا یہ خواب میں ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے۔ تو خواب میں تو ممکن ہے یعنی باز نہیں آتا اپنی حرکتوں سے۔ مجھے بتائیں حضور جب معراج سے ہو کر تشریف لائے تو جب حضور کے غلاموں کو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، جب ان تک خبر پہنچی، اور پہنچانے والا کون ہے؟ ابو جہل۔ اعتراض کس نے کیا؟ ابو جہل نے۔ خبر پہنچانے والا کون؟ ابو جہل۔ آگے کہتا ہے اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ کوئی راتوں رات مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ جائے بھی اور آئے بھی، آپ مان لو گے؟ آپ نے فرمایا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، کوئی کہے تو نہیں مانوں گا۔ ان کا پھر یہی بات تیرے مصطفیٰ نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات تیرے آقا نے کہی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بلند آواز سے کہتے ہیں اگر یہ بات میرے مصطفیٰ نے کہی ہے تو پھر حق ہے، اگر وہ اس سے بھی کم وقت کا کہتے تو ابو بکر اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ایمان لاتا نہیں، ایمان رکھتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کوئی نہیں ہے، وہ وہی ہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعتراض اس وقت کس نے کیا؟ جو حضور کے پیچھے نہیں تھا، جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے نہ تھا، اس نے اعتراض کیا۔ آج بھی جو اعتراض کرے سمجھ لو یہ اسی گروپ سے ہے، یہ اسی گروپ سے ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ سے ہے نا، جو صحابہ کے گروپ سے ہے، ان کے ماننے والوں سے ہے۔ یاد رکھنا وہ اس سے بھی کم کا قائل ہے، وہ اس سے بھی کم کا قائل، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلا۔ آخری بات،
مجھے بتائیں، ایک بندے کو ہم صبح دفناتے ہیں، کسی کو دوپہر میں دفنایا، کسی کو شام میں دفنایا، ہر ایک کو دفناتے ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے جیڑی رات قبر چ او باہر نہیں، ایسا ہی کہتے ہیں نا کہ جو رات قبر میں آئے گی وہ باہر نہیں ہے۔ یار دفنایا تو دن کو ہے، رات کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ جانتا ہے ملاقات رات کو ہوتی ہے، وہ جانتا ہے ملاقات رات کو ہوتی ہے۔ جب کسی بے ایمان کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو بڑی شدت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جب کسی ایمان والے کی روح کی بات آتی ہے تو اسے 500 فرشتوں کے پروٹوکول میں اس کی جان کو ریسیو کیا جاتا ہے، اور پھر اسے وہ فرشتے لے کر فوراً قبر کی طرف نہیں جاتے بلکہ رب کے عرش کی طرف جاتے ہیں، پرواز کرتے ہیں۔ وہ روح جا کے پہلے اللہ کے عرش پر سجدہ ریز کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک خاص تجلی پڑتی ہے، جتنا میل کچیل ہوتا ہے صاف ہو جاتا ہے، پھر مصطفیٰ کی زیارت کے لیے قبر میں بھیج دی جاتی ہے۔ جیسے یہاں سے عمرے کے لیے حاجی جائے تو پہلے طواف کرواتا ہے، سعی کرواتا ہے، سر مڑواتا ہے، جب گناہوں سے پاک کرتا ہے کہتا ہے اب میرے محبوب کے روزے کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اسی طرح جب مومن کی روح، صرف مومن کی ملاقات ہونی ہے مصطفیٰ سے تو اتنا پروٹوکول ہے، جب یار کی یار سے ہوگی تو پروٹوکول کتنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔